العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سزاوار ہے اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک مدبر آقا شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے اور وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رازق ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے احسان سے پچھلے کلاس میں ہم نے کتاب الصلاۃ کے مسائل پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم کتاب الصلاۃ کی شروعات میں تھے اور ہم اسی کے مقدمے میں تھے اور ہم نے اس میں نماز کی تاریخ وغیرہ بیان کی تھی، نماز کے فضائل اور نماز کا اسلامی مرتبہ مقام اور اس طرح کی کئی چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کا حکم کیا ہے، نماز کس پر واجب ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. اور نماز چھوڑنے کا حکم کیا ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. تو آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی ہم آگے بڑھتے ہیں. جب میں قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اذان اور اقامت کے مسائل. اذان اور اقامت کے مسائل. قبل اس کے کہ ہمیں نا اذان اور اقامت کے مسائل پڑھیں کہ میں یہاں پر ایک بات کی تنبیہ کروں کہ نا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ایک چیز بولنا بھول گیا تھا. میں اس کو میں نے ایڈ بھی نہیں کیا پاور پوائنٹ میں، لیکن وہ شاید نوٹس میں ایڈ ہوگا کہ نماز فرض کب ہوئی تھی. تو نماز فرض کب ہوئی آپ لوگ چاہتے ہیں کب فرض ہوئی نماز؟ جی نماز فرض کب ہوئی اس کا علم ہے آپ لوگ؟ یہ تو آواز معروف تھی انشاءاللہ. نماز فرض کب ہوئی؟ نعم احسنت ممتاز ویری گڈ. معراج کے موقع پر، اسراء اور معراج کے موقع پر یعنی کیا ہوئی؟ یہ نماز فرض ہوئی. یعنی ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور وہاں پر اللہ نے آسمان پر فرض کی. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. تو ہم نے جو ہم نے فضائل بیان کیے وہاں پر ہم اس کو وہاں پر یہ انشاءاللہ یہ ایڈ ہوگا نوٹس میں کہ نا کہ نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے سارے عبادتوں کو فرض کیا دنیا میں سوائے نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ کے رسول نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلایا. ورنہ سارے باقی عبادتیں بقیہ عبادت جتنی عبادتیں بڑی ہوں چھوٹی ہوں ساری کی ساری عبادتیں کیا ہے؟ ساری کی سارے عبادتیں فرض ہوئی. کہاں فرض ہوئی؟ زمین میں فرض ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بولتے تھے اور وحی کرتے تھے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی طرف. پھر وہ آتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ طریقہ تھا ہمیشہ یعنی ساری باتوں میں سوائے کس کے؟ سوائے نماز کے. تو نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل السلام سے کہا کہ اے جبریل جاؤ زمین پر اور اے میرے نبی کو محمد کو بلا کے لاؤ آسمان میں بلا کے لاؤ اور یہ نماز فرض ہوگی آسمان اور نماز فرض ہوگی فرض ہوگی آسمان پر. آواز کم آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ آواز سب کو کم آ رہی ہے آواز میری یا آواز برابر ہے میری؟ ٹھیک ہے چلیے ہم دیکھ ٹھیک ہے. آپ شاید آپ ہمارے آپ نا اپنی آواز ذرا بڑھا لیں تو ممکن شاید آپ کے پاس ممکن کم ہو تو بڑھا لیں. آپ لوگ اسی بھی مجھے کمی کرتے رہیں کہ اگر آواز کم ہو تو مجھے بول دیں تھوڑی. جزاکم اللہ خیر. طيب ٹھیک. تو نا معراج میں تو یہ بھی ایک نا بڑی فضیلت ہے کہ نا اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ساتوں آسمان کے اوپر. اور پہلے نمازیں کتنی تھی؟ پہلے نمازیں 50 نمازیں تھیں
پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کی، اپنی امت پر رحم کیا اور اسے تخفیف کر کے 5 نمازیں کر دی۔ اس طرح سے نماز کی ایک اور ایک جو اہم چیز ہے کہ نا قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا نماز کا۔ حدیث میں ہے اول ما یقضى بین الناس الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا نماز، وہ ہوگا نماز۔ تو نماز کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سوال ہے کہ حدیثیں 2 آتی ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اول ما یقضى بین الناس، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ ہوگا نماز۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا خون کے بارے میں، یعنی خون کے بارے میں، دماء یعنی کیا مطلب خون کے بارے میں، یعنی کس نے کس کو قتل کیا، تو قاتل اور مقتول کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہوگا حساب، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہوگا نماز۔ لیکن ایک وہی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ ہوگا خون کے بارے میں، دماء کے بارے میں، کہ کس نے کس کو مارا، تو کیوں مارا، تو اس کا حساب ہوگا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا، تو قاتل کون تھا، مقتول کون تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، تم اسے قتل کیوں کیا، یعنی حق کے ساتھ یعنی قتل کیا یا بغیر حق کے ناحق سے اسے قتل کیا۔ تو اس کے ان دونوں حدیثوں کے درمیان ہم جمع کس طرح کریں گے، کس طرح ہم دونوں کو ملائیں گے، یعنی دونوں میں ٹکراؤ ہے، ظاہر میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہوگا فیصلہ اور حساب ہوگا یعنی نماز کے بارے میں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فیصلہ ہوگا کس میں، سب سے پہلے فیصلہ ہوگا خون کے بارے میں، دماء کے بارے میں، کہ قاتل اور مقتول کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ تو کس طرح ہم اسے جمع کریں گے، کس طرح اس کی یعنی کس طرح ہم بولیں گے ٹکراؤ کس طرح ختم ہوگا ان دونوں میں۔ اس میں جو ٹکراؤ ختم ہوگا کہ نا ہم بولیں گے کہ نا اللہ کے، یعنی دونوں حدیث صحیح ہے اور دونوں حدیث اپنے مقام پر ہے، تو اللہ کے حقوق کے متعلق سب سے پہلے چیز ہوگی وہ نماز ہوگی۔ تو اللہ کے حقوق کے متعلق یعنی خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے، یعنی تو جو حقوق اللہ ہے، جو اللہ کے حق ہے، ان میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا۔ اور جو حقوق العباد ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ کا جو معاملہ ہے، اس میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا خون کے بارے میں، یعنی مال کے بارے میں، مال قرضہ یہ سب بعد میں ہوگا، یعنی کسی نے کسی کو مارا، گالی دی، کسی کا مال لیا، تو یہ بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے کیا ہوگا، بندوں کے حقوق کے متعلق، یعنی حقوق العباد کے متعلق جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا وہ ہوگا خون کے بارے میں۔ لیکن اللہ کے جو حقوق ہیں، یعنی حقوق اللہ، اس میں جو سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا کیا، یعنی یہ نہ خون کے، یعنی وہ ہوگا نماز کے بارے میں، تو امید انشاءاللہ یہ بات واضح ہے، یہ بات یعنی واضح نہیں ہے، یہ دونوں حدیثوں میں کس طرح ہم نے جمع کیا، اور تو اس سے بات ہوا کہ دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں حدیثوں میں کیا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ، ہاں کیا واضح نہیں ہے؟ صحیح، ہم ٹھیک۔ اور تو یہاں پر ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نا ٹکراؤ ہمیں جو ٹکراؤ نظر آتا ہے یعنی حدیثوں کے درمیان یا قرآن اور حدیث کے درمیان، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کم نظری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری محدود جو ہماری نظر ہے اس کی وجہ سے، ورنہ قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، نہ قرآن کے درمیان ٹکراؤ ہے، نہ قرآن حدیث کے درمیان، نہ ہی حدیث اور حدیث کے درمیان یعنی کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹکراؤ ہمیں اگر نظر آتا ہے، تعارض، تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، یعنی اس کی کیا وجہ ہے، یعنی کیا اس کی جمع ہے، کس طرح سے اس کی وہ ہوگا، یعنی جمع کس طرح کریں گے دونوں کو، اس کی یعنی نا علمی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹکراؤ ہے، ورنہ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہمیشہ، یعنی سارے حدیثیں متفق ہیں اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع پر، جو تھا ہمارا موضوع اذان اور اقامت کا بیان، اذان اور اقامت کا بیان۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اذان کے لغوی معنی کیا، اذان کے لغوی معنی کیا ہے، اور ہم نے کئی بار بیان کیا کہ یعنی کیا مطلب ہے لغوی معنی کا۔ تو اذان کے لغوی معنی ہے اعلان کرنا اور باخبر کرنا، اعلان کرنا اور باخبر کرنا، تو یہ مطلب ہے کس کا، یہ مطلب ہے اذان کا، یہ مطلب ہے اذان کا، کہ اعلان کرنا اور باخبر کرنا کسی چیز کو۔ اور اللہ نے کئی جگہ ذکر کیا، اور قرآن میں جہاں پر بھی اذان کا لفظ آیا ہے، اذان کا اور یا وہ اذان کا روٹ جو آیا قرآن میں، اس سے مراد یہ ہے، عام معنی ہے۔ قرآن میں کبھی اذان کا معنی وہ نہیں آیا جو آج کل معروف ہے، جو شرعی جو معنی ہے اذان کا،
کہ نماز کا کرنا اعلان، یہ والے معنی کا لفظ قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں جہاں کہیں بھی اذان کا لفظ آیا ہے، اذان کا روپ کا کوئی بھی صیغہ آیا ہے، تو اس سے مراد عام معنی ہے، یہ لغوی معنی ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں فاذن مؤذن بینهم اللعنۃ اللہ علی الظالمین. اور اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں واذان من اللہ ورسولہ الی الناس. اور اللہ نے فرمایا سورہ فصلت میں قالوا آذناک ما منا من شہید. اس طرح سے اللہ نے اور بھی تقریباً سورہ انبیاء میں ایک جگہ آیا، اور نعم اس طرح سے وقل آذانتکم علی سواء سورہ انبیاء میں آیا ہے. تو اس طرح سے تو یہ تقریباً جو سارے جو لفظ آئے ہیں قرآن میں اذان کے جو روٹ کے، اذان ہو یا آذان ہو یا اذن ہے، مؤذن ہے، سارے معنی کیا ہیں؟ سارے عام لغوی معنی ہیں اس کے. قرآن میں شرعی معنی کا اذان کا لفظ کبھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی قرآن پڑھے تو یہ گمان نہ کرے کہ اس کا مراد عام اذان ہے، بلکہ اس کا مراد کیا ہے؟ لغوی معنی ہے. ٹھیک. اس طرح سے کیا ہے کہ نا یہ تو یہ معنی ہے اذان کا لغوی معنی. اور یہ عام طور پر اس کو بولیں گے لغوی. یہ ہے لام پہ ضمہ ہے، لغوی. اور کچھ لوگ غلطی کرتے اور پڑھتے ہیں لغوی، اور لغوی کا معنی یعنی الگ ہے. یعنی اللہ نے فرمایا سورہ قصص میں قال له موسى انك لغوي مبين. انك لغوی یعنی غوی سے مراد کہ گمراہ ہے. غوا یغوی، غوا مطلب گمراہ ہو گیا. وعصى آدم ربه وغوا، تو غوا مطلب گمراہ ہونا. تو لغوی مطلب یعنی گمراہ انسان. اور لغوی یہ لغت سے، لغوی یعنی لغوی جو عربی لینگویج کا اس کا مطلب کیا ہے. اللہ نے فرمایا تو یہاں پر ٹھیک ہے. پھر آگے پڑھیں گے ہم اذان کا شرعی معنی. اذان کا شرعی معنی یعنی اللہ کی عبادت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مخصوص ذکر کے ساتھ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعلان کرنا. اللہ کی عبادت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مخصوص ذکر کے ساتھ نماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعلان کرنا. تو یہ یعنی تو اذان کا عام مطلب یہ ہے کہ اذان کا اہم یعنی اصل مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا اور لوگوں کو باخبر کرنا کہ اذان کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے. نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، تاکہ لوگ کیا کریں؟ نماز پڑھنے ہیں، تاکہ لوگ نماز پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اہم مطلب. ٹھیک ہے. تو اور ٹھیک ہے. اب سوال ہوگا کہ اذان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اذان کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ اذان کا حکم کیا ہے؟ نماز اذان سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ اذان پانچ فرض نمازوں کے لیے، اذان 5 فرض نمازوں کے لیے فرض کفایہ ہے. اور فرض کفایہ سے مراد کیا ہے؟ اس فرض کو کہتے ہیں جو ایک کی ادائیگی کی وجہ سے باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دونوں اسلام کے ظاہری یعنی شعائر میں سے، یعنی اسلام کے ظاہری شعائر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان کیا ہے؟ فرض کفایت ہے. اذان کیا ہے؟ فرض کفایت ہے. اور یہاں پر آپ لوگ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے فرض کفایت کا. یعنی اس فرض کو کہتے ہیں جو ایک کی ادائیگی کی وجہ سے باقی لوگوں سے ساقط واجب ہوا تھا، یعنی ساقط ہوا تھا. اگر ایک کرتے تو ختم. یعنی اذان دینا کیا ہے؟ یعنی واجب ہے صرف ایک آدمی پر. یعنی محلے میں اگر مسجد ہے تو اذان دے گا ایک آدمی، یہ نہیں کہ سارے لوگ جا کے اذان دیں گے. نہیں، ایک آدمی کافی اذان دینا. ایک مؤذن ہوگا، ایک مؤذن، وہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ ایک مؤذن ہوگا، مؤذن، اور وہ جا کے کیا کرے گا؟ وہ جا کے دے گا اذان. یعنی سب کو دینا ضروری نہیں ہے، سب کو دینا ضروری نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنا، وضو کرنا، یہ فرض عین ہے. فرض کیا ہے؟ فرض عین ہے. کیا مطلب؟ سب پہ فرض ہے. سب پہ کیا ہے؟ سب پہ فرض ہے. ٹھیک. یہاں پر ایک تنبیہ کر دوں کہ یہاں پر شاید ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا فرض کفایت کے بارے میں. یہ جو تعریف ہے فرض کفایت کی، یہ ناقص ہے، یعنی اس میں کچھ کمی ہے. اور صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ہم یہ بولیں گے کہ یعنی فرض کفایت وہ ہے کہ جو ایک کی ادائیگی کے، جو ایک نہیں بلکہ وہ کفایت کی حد تک ادا کرنے سے کافی ہوتا ہے، یعنی ساقط ہو جائے گی لوگوں سے. یعنی ایک کافی نہیں ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ اصل یعنی فرض کفایت سے مراد یہ ہے کہ اگر کافی ہونا، اگر فرضاً یہ ہوئے کہ کوئی کچھ ایسی ہے، یعنی جیسا کہ یعنی جنازے کی نماز ہے. جیسے کیا ہے؟ جنازے کی نماز ہے. جنازے کی نماز پڑھنا سامان پر یہ فرض کفایت ہے. اس کو غسل دینا، اسے دفن کرنا اور اس پر نماز پڑھنا، یہ تینوں کی تینوں کیا ہے؟ یہ تینوں کی تینوں یعنی فرض کفایت ہے. اس میں اگر ہم بولیں گے ایک ہی کرے تو مشکل ہے، یعنی ایک کرنا مشکل ہے یہ سب کام. تو اگر صرف ایک ہی آدمی آئے کام کرنے کے لیے، اور حقیقت میں یعنی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے یا جنازے میں 2 یا 3 سے یعنی لوگ مطلوب تھے، تو گناہ سب کو ملیں گا اگرچہ ایک آ گیا.
ہم بولیں کہ اس لیے کہ فرض کفایت ہے، کیا مطلب کافی ہوئے تک، یہ کام مکمل ہو، مکمل کتنے لوگوں سے کافی ہوگا. اگر جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے اور غسل دینے کے لیے اگر 3 لوگ کافی ہیں، 3 لوگ ضروری ہیں، تو فرض کفایت ہوگا 3 لوگوں سے. تو اگر 2 بھی آئیں گے تو گناہ سب کو ملے گا، لیکن اگر 3 آ جائیں گے تو کافی. تو کافی مطلب کافی ہو جانا، یہ جو کام ہے یہ ہونا ضروری ہے، مکمل طریقے سے اسلام کس طرح چاہتا ہے کہ اس طرح ادا ہونا. تو یہ مطلب کفایت کا. اگر اسلام چاہتا ہے کہ جنازے کی نماز اس طرح ہو، غسل اس طرح ہو اور دفن اس طرح ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے. اگر اسلام کے مراد کے مطابق اگر ہو جاتا ہے ایک آدمی سے تو کافی، اگر نہیں ہوتا تو ایک آدمی سے 2 ضروری ہے تو 2 کا آنا ضروری ہے، ورنہ ایک آنے سے کافی نہیں ہوگا تو پھر ہم بولیں گے گناہ سب کو ملیں گا. اور ہم نے یہاں پر کیا کہا کہ اگر ایک ادائیگی کی وجہ سے باقی لوگوں پہ ساقط ہو جاتا یہ چیز، یہ واجب، یہ ساقط جب ہوگا جب یہ کافی ہو جائے. اگر کافی نہ ہو، کافی کے اوپر ہے، کافی ہونا ضروری ہے کہ کافی ہو جائے. اگر کافی نہ ہو تو کیا ہوگا، تو پھر سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اگر میں سوال کروں کہ عیدین کی نماز مردوں کے لیے فرض کفایت ہے. عیدین کی نماز کیا ہے؟ عیدین کی نماز مردوں کے لیے فرض کفایت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر سوال یہ ہے کہ بعض نے کہا فرض عین ہے لیکن صحیح ہے کہ فرض کفایت ہے، اور بعض نے کہا کہ سنت ہے، وہ شر آگے آئے گا. اگر ہم نے جب کہا کہ عیدین کی نماز فرض کفایت ہے، تو اگر نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک ہی آدمی آیا، اگر صرف خالی بس امام آیا خالی، تو کافی ہو گیا، تو سب پہ واجب، سب پہ وجوب ساقط ہو گیا، گناہ سب کو نہیں ملیں گا. ہاں، اگر عید کی نماز پڑھنے کے لیے صرف ایک ہی آدمی آیا خالی پورے محلے میں، ایک پورے شہر میں ایک ہی نماز نے آ کے پڑھ لی عید کی نماز، یہاں پر بعد نے کہا کہ کافی ہے اور بعد نے کہا کہ نہیں گناہ سب کو ملیں گا. گناہ سب کو، اگر ٹھیک ہے سوال یہ کہ گناہ سب کو کیوں ملیں گا، حالانکہ ہم نے کہا کہ عیدین کی نماز فرض کفایت ہے. عیدین کی نماز کیا ہے؟ فرض کفایت ہے، تو گناہ کیوں ملیں گا سب کو؟ کافی نہیں ہے. نعم احسنت، کافی نہیں ہے. تو لیکن کیسے کافی نہیں ہے؟ سوال ہے کس طرح کافی نہیں ہے، عیدین کی نماز کافی کس طرح نہیں ہے ایک آدمی سے؟ نہ اس لیے کہ نا عیدین کی نماز میں جماعت ضروری، جماعت، اور جماعت ایک سے بنتی ہے، جماعت بن جاتی ہے ایک سے نہیں بنتی، ایک سے نہیں بنتی نا. تو عیدین کی نماز فرض کفایت ہے لیکن جماعت ہونا ضروری ہے، جماعت ہونا ضروری ہے. تو جماعت کے لیے ایک آدمی کافی نہیں ہے. نہ نہ وہ تو عورتوں کو حکم دیا کہ نہ وہ ہے نا استحباب کے لیے، تو واجب نہیں ہے عورتوں پہ. یہ نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تاکہ وہ آئیں، اور حتیٰ کہ حائضہ عورتیں بھی آئیں، حائضہ عورتیں اور ذوات الخدور، اور اس طرح سے جو نا بالکل گھروں سے باہر نہیں نکلتی، عواتق و ذوات الخدور، جو حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ ام عطیہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے کہ امیر الحید و ذوات الخدور والعواتق. تو یہ جو ہے کہ یہ نا سنت کے اعتبار سے فرض نہیں، واجب نہیں. تو ویسے یہ تو مسنون ہے کہ آئے، عورتیں بھی آئیں، حتیٰ کہ حائضہ عورت بھی آئے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا، اور ہم نے حیض کے مسائل میں اس چیز کا پڑھا، ہم نے اس کا ذکر آیا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. طيب اب ہم پڑھیں گے کہ اذان کب شروع ہوئی اور کیسے، اذان کب شروع ہوئی اور اس کا سبب کیا ہے، اور اس کا سبب کیا ہے. حائضہ عورت آ کے کیا کرے گی، یہ ہم نے ذکر کیا. کیا کرے گی، یہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ آ کے نمازیں پڑھے گی. نہ وہ کرے گی بلکہ وہ پیچھے بیٹھے گی، مسجد سے باہر پیچھے بیٹھے گی آخری حصے میں. بس وہ اس لیے آئے گی تاکہ وہ خطبہ سنے اور دعا میں شریک ہو، تاکہ وہ دعا میں شریک ہو اور کیا کریں، دعا میں شریک ہو اور خطبہ سنے، خطبہ سنے، اور وہ بھی کیا کرے، خوشی بنائے. لیکن خوشی کا موقع ہے اتنا، تو وہ اس سے محروم نہ ہو. اذان دیکھیں، اذان فرض ہوئی ہجرت کے پہلے سال. اذان فرض ہوئی ہجرت کے پہلے سال، فرسٹ ایئر. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس کی ضرورت پیش آئی، تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس کی تفصیل لکھی ہے یہاں پر ہم نے. اس کا خلاصہ یہ ہے کیا چیز، دونوں فرض کیا ہیں، دونوں عید کی نماز یا اذان دینا. اذان دینا نا. یہاں پر ہم بولیں کہ اذان دینا دیکھیے اصل فرض نہیں ہے. اگر بندھا کہ اگر محل پورے شہر میں ایک بار اگر ہو جائے اذان،
تو کافی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جماعت اگر قائم ہوتی ہے جماعت تو ہر جماعت اپنی الگ اذان دے گی اور نماز پڑھے گی اور اقامت دے گی. ٹھیک ہے نا, یہ سنت ہے. یہ کیا ہے, یہ نا سنت. لیکن اور خاص طور پر اگر ہمیں اذان سنی نہیں آتی, اگر ہمیں اذان سنی آتی ہے, لیکن اگر ہمیں اذان سنی نہیں آتی, مزید دور ہے, تو پھر دینا ضروری ہے. اگر دور ہے, اگر ہمیں اذان سنی نہیں آتی, لیکن اگر قریب ہے اور اذان سنی آ گئی تو ایک اذان کافی ہے. ٹھیک ہے, یہ کافی. اور اقامت دو دیں گے. لیکن اذان دینا یہ سنت ہوگا. یہ کیا ہوگا, یہ ہوگا سنت ہوگا. تو اس میں دیکھیے کیا یہ ہے کہ نا, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے آئے گا. انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے آئے گا. انشاءاللہ یہ مسئلہ آگے ذکر ہے انشاءاللہ. طيب تو اذان فرض ہوئی تھی کہ جب ہے نا, کہ جب مسلمان مدینہ گئے تو پھر جب نماز فرض مقیم ہو گئی تھی, تو لیکن جب لوگ بڑھنے لگے تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ نا کس طرح ہم کیا کریں گے, کہ لوگوں کو کس طرح بلائیں گے یہ نماز کے لیے, اور کس طرح لوگوں کو ہم نا باخبر کریں گے. تو کچھ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے, وہ بنائیں گے گھنٹی ناقوس, اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ گھنٹی بجائیں گے ٹھک ٹھک, اور بعض نے کہا کہ نہیں وہ کریں گے بوق, پھونکیں گے اس میں جو سیٹی میں مارتے ہیں نا بوق, وہ لیں گے اس طرح سے. اور بعد نے کہا کہ ہم کیا کریں گے, ہمیں آگ لگائیں گے اس طرح سے. تو لیکن آخر کیا ہوئی, آخر جو بات اتفاق ہوئی ناقوس پہ, گھنٹی پہ, جو تھا نصارہ کا, جو نصارہ کا کرسچن کا جو تھا عمل, وہ عمل اس کو صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول نے اختیار کیا مشورے سے. پھر پھر بعد میں کیا ہوا کہ نا, پھر بعد میں نا ایک صحابی جو تھے, ان کا نام تھا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب میں ہے نا ایک آدمی آیا, اور کے خواب میں ہے نا وہ پھر خواب میں کوئی آدمی نے کیا کیا, اس کا ناقوس تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ والا ناقوس مجھے بھیج دو, تاکہ ہمیں اسے دینا یعنی ہم اسے لے کر کیا کریں گے, یہ اذان کے بارے میں اور نماز کی جو خبر دیں گے لوگوں کو, وہ ناقوس کے ذریعے, گھنٹے کے ذریعے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو اس سے بہتر چیز ہے, میرے پاس تو ناقوس سے, گھنٹی سے ایک بہترین چیز ہے. کیا چیز ہے, اس نے بتایا کہ تم اس طرح بولو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح سے اس نے اذان سکھائی. اس نے اذان سکھائی. تو پھر جب وہ بیدار ہوئے اپنی نیند سے اور آئے اللہ کے رسول کے پاس, تو آ کے کہا کہ نا کیا کہ رسول اللہ میں نے دیکھا اس طرح سے. تو اللہ رسول نے کہا کہ اے عبداللہ بن زید, اٹھو اور جاؤ اور جا کے بلال کو سکھاؤ. جا کے کیا کرو, جا کے بلال کو سکھاؤ اذان, اس لیے کہ بلال کی اذان یعنی بلال کی آواز تمہارے سے بڑی ہے, بلال کی آواز کیا ہے تمہارے سے بلند ہے. تو وہ گئے اور جا کے سکھایا. جب وہ دے رہے اذان, جب بلال نے دینا شروع کیا اذان, تو عمر رضی اللہ عنہ آئے, یعنی بھاگ کر آئے, آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی سیم خواب دیکھا, میں نے بھی یہ سیم خواب دیکھا ہے. تو خواب دونوں کو آیا, عبداللہ بن زید کو بھی اور عمر بن خطاب کو بھی, دونوں کو خواب آیا. ٹھیک ہے نا. تو خواب دونوں کو آیا. تو اللہ رسول نے کہا کہ الحمدللہ, کہ اللہ کا شکر ہے کہ بات یہ الحمدللہ کہ دونوں کی خواب کیا ہو گئے, خواب آپ لوگوں کے جمع ہو گئے اور دونوں کے خواب متفق ہو گئے الحمدللہ. اچھا, تو اس سے معلوم ہوا کہ نا تو یہ اذان کب شروع ہوئی, یہ اس کا ذکر تھا. یہ کیا تھا اس کا, یہ اس کا ذکر تھا. اچھا, اس میں ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, یعنی ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو, تاکہ آپ لوگ کی بھی کیا ہو کہ آپ لوگ بھی گھر پہ ذرا محنت کریں. ایک سوال یہ آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک مؤذن تھے, کون, بلال. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے رسول کے اور 3 مؤذن تھے, ایک یعنی ان کے علاوہ, یعنی بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور 3 الگ مؤذن تھے, یعنی اللہ کے رسول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ کون سے 3 مؤذن ہیں, وہ ان کے نام آپ لوگ لائیں گے نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کے لیے ایک کوشچن ہے نیکسٹ کلاس کے لیے, کل کے لیے. آپ لوگ آج دھنیں اس کو اور کیا کریں, کل آپ لوگ ڈھونڈ کے لائیں. یہ سوال آپ لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن تھے, ٹوٹلی مجموعی 4 مؤذن تھے. ایک تو یہاں پر ذکر کیا گیا بلال رضی اللہ عنہ, اور 3 باقی ہیں. وہ 3 کون ہیں, اس کا آپ لوگ ڈھونڈ کے لائیں گے اس کو. ٹھیک ہے, سوال واضح ہے انشاءاللہ. سوال واضح.
نا ابھی یہ سارے نوٹس آپ لوگ بھیجیں گے انشاءاللہ، نوٹس آپ لوگ کے لیے انشاءاللہ بھیجیں گے. میں نے لاسٹ کلاس پچھلے ہفتے میں نے نہیں بھیجے، انشاءاللہ یہ والے ہفتے بھیجوں گا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے کہ نا، تو یہ تھا اذان کب شروع ہوئی، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. اب ہم پڑھیں گے، اب ہم دیکھیں گے اذان کی فضیلت، اذان کی فضیلت. اذان کی فضیلت دیکھیے کہ نا، سب سے پہلے کیا ہے کہ نا، قیامت کے دن، قیامت کے روز ہر وہ چیز جس نے مؤذن کی اذان سنی ہوگی، وہ مؤذن کے حق میں اللہ کے ہاں گواہ جائے گی. ہر وہ چیز جس نے سنی ہے اذان، یعنی اگر مؤذن نے اگر دی اذان، تو جو بھی چیز نے یعنی اس کی سنی اذان، جو بھی چیز نے اس کی نہ سنی اذان، تو وہ چیز کیا کرے گی، آ کے اس کے حق میں کیا کرے گی، اس کے حق میں گواہی دے گی قیامت کے دن. ہر وہ چیز، حتیٰ کہ اینیملس بھی، حتیٰ کہ انس اور جن بھی، انسان سارے جن، اور حتیٰ کہ مٹھی بھی، اور حتیٰ کہ ہر چیز حدیث کی سارے چیزیں وہ کل شيء، حدیث ہر چیز اس میں سب شامل ہے، حیوانات بھی، اور یعنی سوکھی چیز اور خشک چیز، یعنی خشک چیز اور تر چیز، ساری چیزیں ٹھیک ہے نا، ہر چیز ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے رطب ولا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اب حدیث میں آتا ہے کہ نا، یعنی نہیں سنتا مؤذن کی کوئی جن اور نہ انسان اور نہ کوئی دوسری چیز، مگر وہ اس کے لیے قیامت کے روز گواہی دے گا، گواہی دے گا. اس طرح سے یعنی کیا ہے کہ نا، یعنی قیامت دن کیا ہوگا کہ نا، یعنی فرماتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لوگ جان لیں کہ نا اذان کی اور پہلی صف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اذان کی اور پہلی صف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو لوگ کیا کریں گے، آپس میں لڑ لیں گے. حتیٰ کہ اگر انہیں موقع ملا، حتیٰ کہ اگر وہ مجبور ہو جائیں، کہ وہ نہ قرآن دازی کریں، کیا کریں، وہ نہ قرآن دازی کریں، تو وہ بھی تو لوگ یعنی وہ کرنا پڑیں گے. یعنی اگر چھوٹی ہے، اگر پہلی صف، یا اگر اذان دینے والے بہت سے مؤذن آ گئے، وہ سب لڑ رہے کہ وہ سب بول رہے کہ میں دوں گا اذان، تو اگر حتیٰ کہ مجبوراً یہ ہو، یعنی یہ ہونا پڑا کہ نا کیا، کہ نا اگر وہ ڈالے، یعنی وہ کریں، یعنی وہ نا قرآن دازی کریں تو پھر لوگ اگر وہ کریں تو لوگ وہ کریں گے، لیکن لوگ کرتے نہیں. ٹھیک ہے، انہیں اتنی یعنی معلوم ہے فضیلت، لیکن توفیق نہیں ملتی. تو یہاں پر دو چیزیں ذکر ہیں، اذان کی اور پہلی صف کی. اور بہت سے لوگ یعنی ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، یعنی ان کی عادت بن گئی دیر سے آنا. ٹھیک ہے نا، تو جو دیر سے آئے گا اسے نماز تو اسے جگہ نہیں ملے گی یعنی پہلی صف میں. ٹھیک ہے نا، تو یا بعض تو عجیب کہ بعض تو جلدی آتے نہیں کہ پیچھے بیٹھتے نہیں. آج جب جلدی آگے جگہ ہے تو آگے بڑھے نا. تو پہلی صف کی یعنی بہت بڑی فضیلت ہے، پہلی صف کی کیا ہے یعنی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ شل آگے آئے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، اور انشاءاللہ یہ شل آگے آئے گا کہ نا پہلی صف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی پہلی صف کی. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ ان پر درود بھیجتے ہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے دونوں درود بھیجتے ہیں یعنی پہلی صف پر. ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے خود دعا کی رحمت کی، کس کے لیے، یہ نہ کس کے، یہ ہے نا یہ ہمارے جس کے لیے یہ نہ پہلی صف کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو انسان کوشش کرے کہ اگر اسے موقع ملے، یعنی ممکن ہے اذان کا مشکل ہو، یعنی ممکن ہے کہ اذان مشکل ہو اصبر، لیکن پہلی صف تو ضائع نہ کریں، فرسٹ صف تو کیا کریں، ضائع بالکل نہ کریں. لیکن کوئی اگر سوال کرے کہ عورتیں، ممکن عورتیں کہہ رہی تھی کہ عورتیں اگر کہیں گی کہ نا اذان بھی ہمارے لیے نہیں ہے اور نہ پہلی صف ہمارے لیے ہے، تو ہم بولیں گے نہیں، یعنی اس کے لیے یعنی گھر میں نماز پڑھنا ہے وقت پہ، تو یہ اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. اور یہ تھا اس کو انشاءاللہ برابر ثواب ملے گا آدمی کے برابر. ٹھیک ہے نا، تو ہر وہ چیز یعنی اسلام میں آدمی افضل نہیں نہ عورت افضل، بلکہ دونوں برابر اسلام میں یعنی افضلیت کے اعتبار سے. وہ تو الگ چیز ہے کہ نا آدمی قوام ہے عورت پر، الرجال قوامون علی النساء، کہ یعنی گھر کا سرپرست آدمی ہے، وہ تو الگ چیز ہے. لیکن خود یعنی وہ الگ چیز ہے، لیکن صرف یعنی محض آدمی اور عورت میں کوئی فرق نہیں، اسلام میں دونوں برابر. تو جو چیزیں آدمیوں کے لیے ہیں، جو عبادتیں جیسے جہاد ہے، یعنی اذان دینا ہے اور نماز پڑھانا ہے، تو اس کے علاوہ عورتوں کے لیے اللہ نے کیا خاص عبادتیں رکھی ہیں. اگر عورتیں اگر اپنی عبادتیں جو اللہ نے ان پہ فرض کی ہیں، اس کو اگر صحیح طور پر اگر وہ لوگ اس سے کرتے ہیں ادا اور اسے بجا لاتے ہیں،
تو بلا شک وہ ممکن ہے کہ آدمی کے برابر آ جائیں، بلکہ کبھی آگے بڑھ جائیں آدمیوں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ یعنی تو عورت کیا کرے کہ نا اپنے اسلام نے اس پر جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو ادا کرے، گھر پہ رہے، گھر سے یعنی اور اپنے بچوں کی برابر وہ تربیت کرے، ٹھیک ہے نا، اپنی شوہر کی اطاعت کرے، اور اس طرح سے جو بھی اور عورتوں میں دین پھیلائے، یعنی جو بھی ہے اس طرح سے جو عورتوں کے لیے جو اہم کام ہے وہ کام کرے. تو باذن اللہ تعالیٰ یعنی کیا ہوگا کہ نا یعنی انشاءاللہ وہ ہے نا عورت آدمی کے برابر، بلکہ ممکن اگر اس نے اللہ کے لیے خالص عمل کیا تو ممکن ہے وہ کئی وہ آدمیوں سے آگے بڑھ جائے، کئی وہ آدمیوں سے آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے نا. تب ٹھیک، تو یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بات واضح ہے. تو پہلی صف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس طرح سے اذان دینے کی اذان دینے کی. اس طرح سے آخری جو حدیث ہے اس کے تعلق کہ مؤذن کی گردن لمبی ہوگی قیامت کے لیے، مؤذن کی گردن لمبی ہوگی قیامت کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ نا المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامہ، قیامت کے لیے سب سے لمبی گردن کسی ہوگی؟ مؤذنوں کی ہوگی. مؤذنوں کی سب سے لمبی گردن ہوگی، یہ ہوگی یعنی یہ مؤذن کی ہوگی. تو لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں مؤذن ہے، یہ فلاں مؤذن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس نے دنیا بھر میں اللہ کے لیے، جب اس نے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے دی اذان، اور اس نے کیا کیا، اللہ کا ذکر کو بلند کیا. اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کا ذکر کو بلند کیا، تو اللہ نے کیا کیا قیامت کے دن، اللہ نے اس کی وجہ سے کیا کیا قیامت کے دن اس کی گردن لمبی کر دی. اس کی گردن کیا کی، اس کی گردن لمبی کر دی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی کیا ہے، تو نا یہ بھی ہے نا، یہ بھی کیا ہے، تو یہ بھی ایک فضیلت. اور بھی فضیلت آئی ہیں، لیکن یہ تین کافی ہے، یہ تین کافی. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نا یعنی مشروعیت اذان کی حکمت، یعنی اذان مشروع کیوں ہوئی، یعنی اذان اسلام نے فرض کیوں کیا. اور اذان ٹھیک ہے، یہاں پر ایک سوال ہے، مصلی کی جگہ بھی اذان دینے والے مؤذن کے لیے بھی نہ، ہر مؤذن کے لیے، ہر مؤذن کے لیے نہ. لیکن اگر اس نے ایک بار دی تو نہیں، بلکہ یعنی لگاتار دے. جس سے کہ مؤذن کہتے ہیں اگر ایک بار دے دیا اذان تو یعنی اسے ثواب تو ملے گا، لیکن یعنی یہ جو یعنی فضیلت ہے، یعنی ہاں وہ جو فضیلت ہے پہلی والی فضیلت تو وہ ثابت، لیکن جو آخری جو فضیلت ہے، آخری جو فضیلت ہے کہ وہ یعنی ایسی تو نہیں ہوگا، لیکن یعنی طویل مدت تک. اس لیے نا یعنی اس لیے کہ نا جو ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث میں مجھے برابر ایک حدیث ہے، وہ حدیث ہے میں بھی نکالتا ہوں اس کو، کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیا اذان، جس نے دیا اذان کہ نا جس نے 12 سال دیا اذان، جس نے 12 ایئر 12 سال اذان دیے لگاتار، تو اس کی ایک فضیلت ہے کہ شاید اس کے گناہ معاف ہوں گے، کہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ میں بھول گیا. میں حدیث نکالتا ہوں. نعم، یہ حدیث ہے کہ من اذن 12 سنۃ، یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے یعنی 12 سال دیا تھا، جس نے 12 سال دیا تھا، تو اس کے لیے جنت واجب ہے. اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا صحیح ہے، مجھے یاد تھی لیکن اس کا لفظ بھول گیا تھا، تو ابھی میں نے آپ چیک کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ من اذن 12 سنۃ، اس نے 12 سال دیا اذان، وجبت له الجنہ، اس کے لیے کیا ہے، اس کی جنت واجب ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا آگے، اس کے لیے ہر دن جس دن اس نے دیا اذان، اس کو ہر دن کے بدلے 60 نیکی ملیں گے. کتنے نیکی؟ 60 نیکی ملیں گی. اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکی ملیں گی. یعنی ہر اذان کے بدلے 60 نیکی، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکی ملے گی. یہ لیکن یہ کب ہے، جس نے اذان دی لگاتار 12 سال، یعنی حدیث میں آتا ہے من اذن 12 سنۃ، 12 سال. اور یہ حدیث صحیح، اس کو شیخ البانی صحیح کہا، اس کو شیخ البانی نے کہا صحیح کہا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مشروعیت اذان کی حکمت کیا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ نا توحید کا اعلان، اور لوگوں کو شب و روز اس کی یاد دہانی. یعنی اس میں اعلان ہے توحید کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس میں یعنی اذان شروع سے آخر تک کیا ہے، توحید ہے. اذان کیا ہے، اذان شروع سے آخر تک کیا ہے، توحید. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تو اذان کیا ہے، اذان کا ہے مقصد توحید. یعنی توحید ہمیشہ لوگوں کو ذہن میں آئے. نعم، جو گھر پہ بھی دے اذان تو انشاءاللہ ثواب ملیں گا باذن اللہ تعالی، انشاءاللہ کوئی رجی نہیں، یعنی ثواب ملیں گا. اللہ کا فضل واسع ہے، فضل اللہ واسع. اور جو بھی اس آدمی کی یعنی سنے گا اذان، تو
تو इंशाअल्लाह फॉर्म मिलेगा बिस्मिल्लाह, चाहे चाहे कोई भी चीज़ हो, पत्थर हो या कुछ भी हो ना, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि ना नमाज के दुखूल के वक्त और उसकी जगह का करना ऐलान कि ना कहाँ होगी नमाज, नमाज कब होगी और नमाज कहाँ होगी, इसके ऐलान के लिए क्या होगा, इसके 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 ऐलान के लिए ये है ना, ये है ना, ये अदान होती है, ये क्या होती है, ये अदान होती है। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगे कि ना अदान किस किस के लिए देंगे, अदान किस किस के लिए देना है, ये आगे पढ़ेंगे। सही। नमाज के दुखूल के वक्त और उसकी जगह का ऐलान करना और लोगों को नमाज बाजमात की तरफ बुलाना, जिसमें इसमें बड़ी बलाया मुदमर है, यानी क्या मतलब छुपी हुई है, यानी क्या मतलब यानी क्या मतलब है, यानी मुदमर का छुपी हुई है। तो अजान में यानी कई बड़े फजीलतें हैं और भलायाँ हैं, और इस तरह से क्या है, और इस तरह से ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ये बात हुई। इस तरह से जो थर्ड चीज़ क्या है, अजान के जरिए जो लोग गाफिल हैं और जो नमाज भूल गए हैं उनको इसमें याद दहानी है, ठीक है ना। तो सुभान अल्लाह, देखिए इसमें एक है ना, एक अजीब बात है, इसमें एक है ना, एक एक सलफ ने एक बड़ी बात कही, कहा कि अजान गाफिलों के लिए, अजान क्या है, अजान गाफिलों के लिए, लेकिन जो मुत्तकी है, जो जो परहेज़गार है और जो मुत्तबे है और जिसका दिल यानी जुड़ा हुआ है अल्लाह ताला से, उसको 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 अजान की जरूरत ही नहीं है, उसको उसको अजान की जरूरत ही नहीं है। अजान तो उसके लिए जो गाफिल है, जो जो दुनिया में वाक़ हो गया, वरना जो मुत्तकी इंसान होता है या जो जिसका दिल यानी जुड़ा हुआ है अल्लाह से, उसे तो अजान की जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो खुद देखता है कि कब हो रहा था और कब होगी नमाज, तो वक्त कब आएगा, वो हमेशा देखते रहता, ठीक है ना। तो ये आदमी है, वो उसने हदीस में आता है कि क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे, क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे हैं, यानी 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको जिनको अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह ताला अपनी अर्श की साए जगह देगा, अपनी अर्श की साए जगह देगा। हालांकि उस दिन यानी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श की साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह, क़यामत के दिन अल्लाह की अर्श की साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। तो उसमें क्या है, उसमें एक चीज़ ये भी है, वरजुलुन, उसमें जो जो 7 लोग हैं, उसमें एक आदमी ये भी है, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और एक ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो यानी हमेशा मस्जिद में रहता है, कसरत से मस्जिद में रहता है और उसे मस्जिद में रहना उसे उसे अच्छा लगता है। तो ये आदमी का कोई यानी क्या होगा क़यामत के दिन, क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श के साए उसे जगह देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन आजकल तो अफसोस ये लोग समझते हैं कि वो मस्जिद में बैठे हुए, जैसा कि वो क्या है, जैसा कि वो एक ना कैद खाने में है, जैसे नमाज खत्म होती पूरी भाग गए, नहीं, बल्कि गलत है, बल्कि ना यानी मस्जिद में बैठने की यानी बहुत बड़ी फजीलत है। बल्कि हदीस में आता है कि नमाज खत्म होने के बाद जब तक इंसान बैठता है यानी मस्जिद में, तो उस वक्त तक फरिश्ते उसकी 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 दुआ करते हैं, अल्लाह मग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाह इसे माफ कर दे और अल्लाह इस पर रहम कर। जब तक वो बैठता है, जब तक वो आदमी बैठता है मस्जिद के अंदर नमाज खत्म होने के बाद, तो जब तक फरिश्ते उसकी दुआ करते हैं, फरिश्ते क्या करते हैं, फरिश्ते उसकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसे माफ कर दे, अल्लाह मग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू, अल्लाह इसे माफ कर दे, अल्लाह उस पर रहम कर, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो ये अज़ान असल है गाफिलों के लिए, नऊज़ु बिल्लाह। लेकिन जो ऐसा गाफिल नहीं है, जो शख्स मुंतबे है और जो शख्स याद यानी उसकी यानी वो बराबर उससे अल्लाह ताला उसका दिल जुड़ा हुआ है मस्जिदों से, तो उसे कभी उसे अज़ान की जरूरत नहीं पड़ती, ये उसे कभी अज़ान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अज़ान से पहले आया था मस्जिद के अंदर, बल्कि वो क्या होता, बल्कि वो अज़ान से पहले मस्जिद में हाजिर रहता है, और जो आता है अज़ान से पहले, तो उसे जगह मिलती है पहली सफ में। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, जुड़ी हुई हैं एक साथ। तो दुआ है कि अल्लाह सा कि अल्लाह हमारे दिल जोड़ दे मस्जिदों से, और हमें जल्दी जाने की हमें तौफीक अता करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सही। फिर आखिरी जो चीज़ है, जो जो अज़ान की हिकमत है, वो है कि इसकी खबर देना कि ये शहर इस्लामी शहर है। यानी ये क्या है, ये जो जो शहर है, ये जो मुल्क है और ये जो बस्ती है, ये इस्लामी शहर है। ताकि ताकि क्या हो, अच्छा ठीक है, इसके इसके बारे में आप लोग मालूम कि ये यानी सीरत में इसका एक मिलता है जिक्र, कहाँ जिक्र मिलता है, अल्लाह के रसूल की सीरत में इसका जिक्र मिलता है कि अजान होती है किसके लिए, अजान इस चीज़ की अलामत है कि ये शहर इस्लामी शहर है और ये कौम, ये मुसलमान कौम है और ये इस्लामी बस्ती है। सीरत रसूल में इसका जिक्र कहाँ से मिलता है, हाँ, इसको मालूम है, अल्लाह के रसूल की सीरत में इसका जिक्र कहाँ से मिलता है, इसका रेफरेंस
یعنی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے ہیں جنگ کے لیے اور تو کیا کرتے ہیں، حملہ کرنے سے پہلے کیا کرتے، وہ دیکھتے کہ یہاں پر اذان ہو رہی نہیں ہو رہی، اگر ہوتی اذان تو کیا کرتے رسول، کیا کرتے کہ نعم ڈورنگ وار کیا کرتے رسول اپنے ہاتھ روک دیتے اور اس بستی پہ کیا حملہ نہیں کرتے، اس بستی پہ کیا کرتے، وہ حملہ نہیں کرتے، اور اگر سنتے، اور اگر کیا ہوتا، اور اگر وہاں سے اگر اذان کی آواز نہ آتی تو کیا کرتے، تو اس پہ حملہ کرتے، کیا کرتے، اس پہ حملہ کرتے۔ تو اذان کیا ہے، تو اذان اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بستی کیا ہے، یہ بستی میں سارے مسلمان ہے، سارے مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ طيب تو یہ چار حکمتیں ہیں، چار حکمتیں اذان کی، چار حکمتیں ہیں اذان کی۔ اب ہم پڑھیں گے اذان کے متعلق کچھ تنبیہات، اذان کے متعلق کچھ تنبیہات، یعنی اذان کب دیں گے، کون دے گا، یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اذان افضل ہے امامت سے، اذان افضل ہے امامت سے، یہ ایک طویل مسئلہ ہے، یہ ایک طویل مسئلہ ہے اور اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی کہ افضل یعنی کیا افضل ہے، اذان افضل ہے یا یعنی کیا بنے انسان، اگر انسان کو چوائس ہو کہ وہ مؤذن بنے یا وہ بنے امام بنے تو کیا بنے، وہ کیا بنے، اگر چوائس ہے تو، اگر چوائس نہ ہو تو پھر وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر چوائس ہو انسان کو کہ وہ دونوں میں سے ایک بنے، اگر دونوں بنے تو اور اچھی بات ہے، پھر تو خیر پہ خیر ہے، نور پہ نور ہے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک ہو تو افضل کیا ہے، اذان افضل ہے یا وہ اگر امامت، یعنی انسان امام بنے یا انسان مؤذن بنے، اذان افضل، کیا افضل ہے، اذان افضل ہے، لیکن جو لوگ بولتے ہیں اذان افضل ہے ان کے لیے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جواب یعنی اس بات کا یعنی وہ جواب کیا دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھے، ہاں اللہ کے رسول مؤذن تھے یا وہ امام تھے، کیا تھے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امام تھے، تو اس سے بات تو اگر کوئی یہ بولے کہ تو یعنی اللہ کے رسول نے جو کیا تو وہ افضل ہوگا، سب سے افضل، اللہ کے رسول نے کیا جو کیا وہ سب سے افضل ہوگا، وہ رسول تو امام تھے، لیکن حدیث یہ ساری حدیثیں آتی ہیں اس کے بارے میں کہ مؤذن افضل ہے، مؤذن کیا ہے، مؤذن افضل ہے، تو اس میں اختلاف علماء نے طویل اختلاف کیا، تو ورنہ یعنی حقیقت کیا ہے، یعنی تو اس میں یعنی بہت سے علماء نے کہا کہ نا یہ اللہ کے رسول نے امام اس لیے بنا تھا، اس لیے کہ اس کی وجوہات تھی، یعنی اصل افضل یعنی اذان ہے، لیکن اللہ کے رسول امام اس لیے بنے، اس لیے کہ نا امام اس لیے بنے کہ اس کی اور کچھ وجوہات تھی، یعنی اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹھیک ہے نا، کیا مطلب کبھی رسول کیا کرتے، یعنی کہ یعنی کبھی کہا تھا کہ نا یعنی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نہ ولولا الہجرۃ لکنت من الانصار، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں کیا ہوتا، تو میں ایک انصاری ہوتا، یعنی جب انصار غصے میں آ گئے تھے غزوہ حنین میں، تو اللہ رسول نے فرمایا اے انصار ولولا الہجرۃ، اے انصار اگر ہجرت نہ ہوتی، اگر ہجرت مائگریٹ نہ ہوتی مکے سے مدینہ تو میں کیا ہوتا، تو میں بھی ایک انصاری آدمی ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ انصار کا بڑا بڑا مقام ہے، سوائے لیکن اللہ رسول وہ انصاری کیوں نہ ہوئے، اسی نہ ہوئے کہ نا ایک اور الگ چیز تھی، وہ تھی ہجرت، ٹھیک ہے نا، تو یہ تو اللہ رسول کبھی کیا کرتے، کبھی کوئی کام نہیں کرتے اس لیے کہ وہ افضل نہیں ہے، بلکہ انصار کا مطلب کیا ہے، انصار مطلب جو مدینے میں تھے، جنہوں نے مدد کی مہاجرین کی، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے مدد کی مہاجرین کی، جو تھے اوس اور خزرج کے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو اس علماء نے کہا کہ نا یہاں سوال ہے کہ اذان بہتر کی دلیل کیا ہے، یعنی سارے دلائل ابھی ہم نے جو ہم نے ذکر کی، ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ مؤذن کی قدر لمبی ہوگی، مؤذن کی جو بھی یعنی سنے گا اذان وہ اس کی حق میں گواہی دے گا، اگر لوگ اگر جان لیں کہ نا کتنی بڑی فضیلت ہے اذان میں اور پہلی صف میں، تو لوگ کیا کریں گے، آپس میں لڑیں گے، حتیٰ کہ اگر انہیں ضرورت پڑی کہ وہ استحام کریں گے، کیا کریں گے، یعنی وہ قرآن ڈالیں گے، قرآن دازی کریں گے، اس طرح سے ہم نے کہا کہ جو شخص اگر دی اذان 12 سال تو اس کے لیے واجب جنت، ٹھیک ہے نا، یہ سارے دلائل ہیں کہ اذان افضل ہے، لیکن نماز پڑھانے کی فضائل کوئی نہیں ہے، نماز پڑھانے کی فضائل کوئی نہیں ہے،
يعني امامت کی فضائل میں یعنی ایک حدیث بھی نہیں آئی. نعم ہم بولیں گے نعم ہم بولیں گے کہ نا یعنی اللہ کے رسول نے امام اس لیے بنا اس کی کوئی اور وجوہات تھی. یعنی یہ نہیں کہ یعنی امام بننا افضل تھا بلکہ اس کی کوئی اور وجوہات تھی اس لیے اللہ رسول بنا امام. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ سیاست کرنے کے لیے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ضروری کہ امام بنے, درس دینے کے لیے ضروری کہ امام بنے تاکہ نماز پڑھ کے اور تاکہ لوگوں کو سکھائے یعنی کس طرح پڑھے نماز کس طرح پڑھنا یہ سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور درس دینے کے لیے نماز کے بعد یعنی نماز پڑھانے کے بعد یعنی پلٹ کر دیکھیں کہ یعنی کون کون صحابہ کرام آئے کون کون نہیں آئے تاکہ رسول دیکھیں. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام کون کون آئے کون کون نہیں آئے. ٹھیک ہے نا. تو امام کی اور بھی کام ہوتے ہیں. خالی امام کا کام یہ نہیں کہ وہ بس نماز پڑھا دے. لیکن آج کل تو وہی ہو گیا یعنی افسوس یہ کہ آج کل یعنی امام کا کام بہت کم کر دیا گیا. ورنہ حقیقت میں امام کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں. اور امام کا کام خالی یہ نہیں کہ وہ صرف نماز پڑھائے بلکہ وہ نماز پڑھائے درس دے اور مسلموں کو تنبیہ کرے اور دیکھے کہ نا کون کون لوگ آئے ہیں کون کون لوگ نہیں آئے. اگر کچھ غائب ہے تو سوال کرے اس کے بارے میں فلاں آدمی ہمارا مسلی تھا تو آج تک کیوں نہیں آ رہا. یہ سارے فرائض امام کے وہ الگ مسئلہ ہے کہ امام کے کیا کیا واجبات ہیں اور کیا کیا امام کے یعنی امام پر کیا کیا چیز واجب ہوتی ہے. لیکن افسوس تو یہ کہ نا سعودی عرب میں پھر بھی الحمدللہ امام کا کچھ مقام ہے کچھ مقام امام کا. لیکن انڈیا مقصد میں تو بلا شک امام کا تو کوئی مقام نہیں بلکہ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کام والا ہے. نعوذ باللہ. اس کی تنخواہ کب دیتے ہیں اور ایسے اس کے یعنی تنخواہ تو الگ چیز ہے لیکن اس کا جو وہ عزت ہوتا ہے عزت نہیں ہے جو چاہیے کہ عزت. ٹھیک ہے نا. اس کی غلطی دونوں کی طرف سے خود امام نے بھی اپنی عزت کم کر لی اور اس طرح سے لوگوں نے بھی کیا کیا امام کا مقام کم کر دیا. وہ دونوں غلط ہے دونوں غلط ہے. اذان افضل ہے مطلب ٹھیک ہے یہ بات ہے. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ ایک سے زیادہ مؤذن رکھنا جائز ہے. اگر ایک مسجد میں ایک سے زیادہ مؤذن انسان حرج نہیں ایک ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر ایک سے زیادہ ہے. اور حرم میں بہت سے مؤذن ہیں. حرم میں کیا ہے حرم میں بہت سے مؤذن ہیں. حرمین میں بغیر اذان و اقامت کی نماز صحیح ہے یعنی گناہ ملے گا. یعنی اگر ہم نے کہا کہ نا اگر فرض کفایت ادا نہ ہو اگر کسی نے ادا نہیں دی سارے شہر میں ساری بستی میں تو گناہ سب کو ملیں گا. لیکن اگر دے دیا دان تو اور اگر پھر بھی نہ دی تو نماز تو صحیح ہے. نماز کی شرط نہیں ہے. نماز کی شرط نہیں ہے کہ کیا ہو کہ نہ اذان دینا شرط نہیں بلکہ اگر بغیر اذان کی نماز صحیح ہو جاتی لیکن گناہ ملے گا. اگر کسی نے اذان نہیں دی ساری بستی میں تو گناہ ملے گا. لیکن اگر سارے شہر میں نہ دے عمدن تو ان سے قتال ہوگا. یعنی کیا کریں گے اگر کوئی بستی والوں نے یعنی کہہ دیا کہ ہم اذان بالکل نہیں دیں گے پورے نہیں ہونا بالکل نہیں دیں گے بس مرضی ہے ہم نے دیں گے جان بوجھ کر دیں گے تو لازمی کیا کرے گا بادشاہ آگے ان سے لڑے گا اور انہیں مجبور کرے گا کہ وہ اذان دے. اسی کہ بستی میں اذان ہونا ضروری ہے. ایک تو ضروری ہے اذان ایک جگہ تو اذان ہونا کیا ہے ضروری. سفر میں بھی اذان اور اقامت واجب ہے جماعت کے لیے. اس میں اختلاف ہے سفر میں بعض نے کہا کہ واجب نہیں ہے لیکن صحیح کہ واجب ہے یعنی اگر جماعت ہو تو کیا کریں گے یعنی وہ اذان دیں گے. اب کیا کریں گے اذان دیں گے خاص پر اگر کہ نہیں ہے. لیکن اگر بستی میں سفر میں ہے تو ختم ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ بستی میں رکے یعنی آپ لوگ اگر شہر میں اترے یعنی سفر میں تھے جدہ سے مدینہ گئے اور مدینہ پہنچے تو وہاں ہو گئی اذان وہاں پر اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی تو آپ لوگوں کو پھر ضرورت نہیں ہے دینے کی اذان خالی وہ کا بھی خامت. لیکن آپ لوگ اسی کے اگر راستے میں کہ صحرا میں ہیں وہاں اذان کسی نے نہیں دیا اذان یعنی وہ والے محلے میں یا وہ علاقے میں کسی نے نہیں دیا اذان تو لازمی کہ آپ اذان دیں اور نماز اور اقامت دیں. اگر جماعت شرط ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان اکیلا سفر کرے تو اس کے لیے واجب ہے اگر انسان سفر اگر اکیلے کرتا ہے اور وقت آ گیا نماز کا تو اس کی کیا اذان دینا واجب نہیں ہے. لیکن کیا مطلب ہے اس کا تو کیا مطلب ہے اس کا یعنی جب ہم نے کہا کہ واجب نہیں ہے اکیلے کے لیے تو اس کا مطلب کیا الٹا اس کے لیے کیا ہے اس کی سنت ہے یعنی تو اذان اقامت دینا سفر میں یعنی اکیلے کے لیے مفرد کے لیے واجب نہیں ہے سنت واجب نہیں ہے لیکن سنت. ٹھیک ہے نا. طيب نہ اگر ٹرین میں اگر چاہتے ہیں کہ سب نماز پڑھیں تو اذان دیں گے. اگر جماعت بنتی ہے تو اگر دیں گے اذان. اگر جماعت نہیں بنتی تو ضرورت نہیں. اگر جماعت نہیں بنتی تو پھر اذان دینا ضرورت نہیں. اکیلے کے حق میں اذان اور اقامت مستحب ہے. یعنی اگر اکیلے ہو
اکیلے کے حق میں اذان اور اقامت مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب. دو نمازوں کو جمع کرنے کے وقت ایک اذان پہ اتفاق کرے جسے ظہر اثر اور اقامت ہر نماز کے لیے الگ رکھ دے اور علیحدہ دے کہیں گے. اگر دو نمازیں جمع کر رہے جیسا کہ کب ہوتی ہاں کب جمع کرتے ہیں ہم لوگ؟ مستحب میننگ سنت. مستحب میننگ سنت. مستحب، مندوب، مرغوب، یہ ساری چیزیں سنت یعنی واجب نہیں ہے. یعنی کرنا اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ہم نمازوں کو جمع کب کب کرتے؟ نماز کو جمع کب کب نماز کو ہم جمع کریں گے نماز کو؟ یعنی یہاں پر ایک سوال کیا کہنا ہے ایپ کے ذریعے سفر اور حج میں. نعم احسنت ممتاز ویری گڈ. یہاں پر آپ نے صحیح کہا یعنی سلمہ شروانی نے کہ سفر اور حج میں اور مغرب عشاء میں نے یعنی ہم بولیں گے سفر اور حج میں. احسنت. سفر میں اور حج میں یا اگر بیماری کی وجہ سے سفر حج بیماری کی وجہ سے یا ایک اور چیز بھی ہے. ہاں ایک اور چیز کیا ہے؟ ایک اور چیز کیا ہے کہ نا اگر بارش ہو زیادہ. نا اسد ممتاز ویری گڈ. اسد سحر نے صحیح کہا یعنی سحر نے اور اس سے پہلے سلمان نے کہ نا کہ بارش کے لیے اگر تیز بارش ہو اور مٹھی بہت ہو تو اس کے لیے بھی کیا مستحب ہے کہ نا ہم نماز کو جمع کریں. ٹھیک ہے نا. طيب تو کیا کریں گے؟ تو اگر نماز جمع کرنا ہے تو اذان دیں گے ایک ہی اذان ہوگی ایک ہی اذان. لیکن یعنی جیسے ظہر اثر یا مغرب عشاء. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سوال ہے کہ نا کبھی بغیر عذر کی نماز جمع کر لے تو یہ منع ہے. اصل وجہ ضروری ہے یعنی بیماری یا کوئی وجہ ہو بغیر عذر کی منع ہے. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ مدینے میں بغیر کوئی سفر کے بغیر کوئی بارش کے جمع کیا نماز. تو لیکن یہ یعنی اس بات یہ ہے کہ نا کہ جمع کر سکتے ہیں سفر میں یعنی سفر میں خاص نہیں ہے جمع کرنا بلکہ حضر میں بھی یعنی مقیم کی حالت میں بھی جمع کر سکتے ہیں اگر وجہ ہو. ورنہ تو اسلام میں تو اصل یہ ہے کہ ہر نماز وقت ہے. یعنی اللہ نے فرمایا سورہ میں ان الصلاۃ كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. ان الصلاۃ کہ یعنی اللہ نے کیا کیا ہر نماز کو اس کا وقت رکھا ہے. تو اگر ہم بول دیں کہ بغیر وجہ کی بھی اگر جمع ہے اگر جائز ہے جمع تو پھر جو اسلام نے جو رکھا ہے فرض یعنی اللہ اسلام نے جو رکھا ہے کہ نہ ہر وقت کا جو نماز ہے یعنی سوری یعنی ہر نماز کا جو وقت ہے اور وقت سے پہلے نماز پڑھنا منع ہے تو اس کا پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو سفر کے یعنی سفر میں تو جائز ہے وہ تو لیکن حضر میں بھی یعنی مقیم کی حالت میں بھی یعنی اقامت کی حالت میں بھی جائز ہے اگر وجہ ہو اگر معقول وجہ ہو چاہے بیماری ہو یا یہ سخت کام ہو. یہ بھی شامل ہے سخت یعنی سخت کام ہو کہ یعنی ڈر ہے کہ اگر وہ کام ختم ہو تک نماز چلی جائے گی تو ممکن ہے جمع کر لیں انسان حرج نہیں. وجہ ہو نا یعنی ضروری کام ہو بیماری ہو اس طرح سے. یہاں پر ایک سوال کیا تھا ایپ کے بارے میں. یہاں پر ایک سوال کیا کہ ناؤ ایڈیس ایپ از دیر. تو حقیقت میں ایپ کافی نہیں اذان کی. اذان یعنی ایپ کی اذان اس کی قائم مقام نہیں ہے اور یہ مسئلہ آگے آئے گا انشاءاللہ. میں نے ذکر کیا ہے اس کو آگے مسئلہ کہ ایپ کی اذان قائم مقام نہیں ہے بلکہ اذان دینا ضروری ہے. یہاں سوالات اور بھی یہ تھے کہ آپ کو سوال ہے کہ آپ میں اذان ہو گئی تو آپ میں اذان ایپ میں اذان ہے ایپ اذان تو چلے گی نا ایپ ہم نے کہا کہ ایپ کافی نہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بغیر عذر کیا تو وہ کس لیے جمع کیا نا اس کی وجہ تھی اس کی وجہ کے لیے کیا بغیر وجہ کی نہیں ہے اس کی وجہ تھی کچھ خالی جمع نہیں کیا اس کی کوئی وجہ تھی ضروری کہ وہ وجہ ذکر ہونا. جمع کرنے کے لیے ایک وقت کا شروع اور ایک کا آخر ضروری ہے نا. یہ ہے اس کو بولتے ہیں جمع سوری. یہ جو ہے نا یہ ہے جمع سوری. یہ ہے یہ حنفیوں میں یہ احناف کے نزدیک ہے. احناف نے کہا کہ جمع ہے لیکن جمع سوری ہوگی. کیسے جمع سوری ہوگی
کہ ظہر اثر میں ہم جمع کریں گے، لیکن ہم کیا کریں گے، ظہر کے آخری وقت میں نماز پڑھیں گے ظہر کی، اور اثر کی نماز پڑھیں گے اثر کے پہلی وقت میں. تو لوگ بولے جمع تو کریں گے، یعنی ساتھ پڑھ لیں گے، ایک ہی وقت پڑھیں گے نماز، تاکہ ہم ہر نماز کی الگ نہ رکے سفر میں، یعنی ایک ہی ٹائم رک جائیں اور دونوں نماز پڑھ لیں ایک ساتھ. لیکن کیا ہو، ہم جب رکیں گے نماز کے لیے، وہ ہم رکیں گے ظہر کے سب سے آخری وقت رکیں گے، تاکہ ظہر پڑھتے ہی ختم ہو جائے نماز کا، تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے، اور اس کے بعد کیا ہو، اس کے بعد اثر کا وقت داخل ہو، پھر ہم اثر پڑھ لیں. تو وہ لوگ انہوں نے اس لیے کہا کہ تاکہ ہم ہر نماز کو ہم اسی وقت پڑھیں، ہر نماز کو اس کے وقت پڑھیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ نماز جمع جائز ہے، حقیقی جمع جائز ہے، حقیقی جمع. یہ جو جمع ہے اس کو بولتے ہیں جمع سوری، یعنی صورتی جمع، ایک شکلی جمع ہے، لیکن ایک شکلی جمع ہے کہ آپ پڑھیں گے پہلی نماز کو اس کے وقت کے آخری میں، اور دوسری نماز پڑھیں گے اس کے وقت کے پہلے میں. تو یہ جمع سوری ہے، اور یہ حناف کا مذہب ہے، اور یہ مذہب صحیح نہیں ہے، یعنی اور یہ قول یعنی مرجوح ہے، اور راجح قول یہ ہے، صحیح قول یہ ہے، جس پر باقی تین مذاہب حنبلی، شافعی اور مالکی اور سارے علماء کا، یعنی اور اکثر علماء کی، جمہور کی رائے ہے، جمہور کی رائے ہے، بلکہ اجماع بھی ثابت ہے، بعد نے کہا کہ اجماع ہے اس میں کہ حقیقی جمع جائز ہے، حقیقی جمع جائز ہے. اور یہ ثابت ہے اللہ رسول سے، یعنی کئی حدیثوں میں جمع ہے. تو یہ جو جمع کرنے کے لیے ایک وقت کا شروع اور ایک کا آخری ہونا ضروری نہیں ہے. 6 پوائنٹ کیا ہے کہ اگر دو نمازیں اگر ہم جمع کرتے ہیں، اگر ہم جمع کرتے ہیں تو اس میں ایک اذان کافی ہے. اگر ہم جمع کر رہے ہیں ظہر اثر سفر میں، آپ رکے اور اثر جمع کر رہے ہیں ایک ساتھ، تو آپ کیا کریں گے، اذان ایک ہی دیں گے، اور لیکن اقامت دو دیں گے. اذان ایک ہوگی، اقامت دو ہوگی، یعنی ایک اذان دیں گے، پھر آپ اقامت دیں گے، پھر آپ ظہر پڑھیں گے، پھر اقامت دیں گے، پھر اثر پڑھیں گے، پھر ختم. السلام علیکم. سمجھے بات واضح؟ تو یہ مطلب ہے 6 پوائنٹ کا. تو جب دو نمازیں جمع کریں گے تو اس میں ایک ہی اذان کافی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت دیں گے، یہ مسئلہ الگ ہے. حقیقت میں یہ ہمارا موضوع نہیں ہے جمع کا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا کہ نماز کی جمع، یہ الگ چیپٹر ہے نماز، یعنی ایک الگ آگے ہمارا چیپٹر رہے گا، اس کا نام ہے باب الجمع والقصر، جمع اور قصر کے مسائل. جمع اور قصر کے، کب جمع جائز ہے، کب جائز نہیں ہے، قصر کب جائز ہے اور کب جائز نہیں ہے، کون سی نمازیں جمع ہوں گی، کون سی نمازیں جمع نہیں ہوں گی، قصر کون سی نمازیں ہوں گی، قصر کون سی نمازیں نہیں ہوں گی، جو ہم چھوٹی پڑھیں گے نماز کو، جو چھوٹی کرتے ہیں، کب کب ہوگی، صلاۃ خوف ہے، سفر میں، بیمار، یہ سارے مسائل آئیں گے انشاءاللہ آگے. ایک مستقل چیپٹر ہے انشاءاللہ، اس کا نام ہے باب الجمع والقصر، جمع اور قصر کے مسائل. یہ آگے آئیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ابھی ٹائم ہو چکا ہے ویسے بھی، میں اپنی بات روکتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ تو نعم، حالانکہ مسائل باقی انشاءاللہ. تو تھوڑا سا دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اور ہمیں دین کا علم، یعنی ہمیں علم نافع عطا کرے، اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے، علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.